زندگی کے اندر سفر کرنے کے مختلف طریقے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی میں سفر کرتے ہیں اس کے انجام کی خاطر، اور کچھ لوگ زندگی میں سفر کرتے ہیں نتیجے کی خاطر۔ کہ کوئی کسی سے پوچھے اعظمی صاحب کہ آپ کا بچہ آج کل کیا کر رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ محنت کر رہا ہے لیکن نتیجہ وہ نہیں نکلا، فروٹفل نہیں ہوا۔ بھلے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، کہ عبادت بھی ہم اسی نیت سے کرتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکلا ہے۔ تو ایک شخص ہے، وہ اپنی زندگی میں امتحان کے اندر ریسرچ کرتا ہے، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ ریسرچ آپ کی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر آپ امتحان میں فیل ہو، کہ کوئی بھی اس ریسرچ کو اور اس محنت کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان میں آپ فیل ہو جاتے۔ بالکل ایسی جیسے شیکسپیئر تھا، تیسری جماعت میں تھا اور اسکول سے بھاگ گیا، بھاگا تیسری جماعت میں، تعلیم نہیں ہے، چوری کے مقدمے میں پکڑا گیا، جیسے تیسے بھی ہوا، معافی تلافی ہوئی، جان بخشی گئی اس کی، اور کسی کمپنی میں ملازم لگ گیا، اور وہاں پہ اس کی نوکری یہ تھی، ایک تھیٹر تھا، اس کا پردہ اٹھانا تھا اور گرانا تھا، اور اسی نوکری کو انجام دیتے دیتے ایک دن یہ ہوا کہ وہ ڈرامہ بولنے بھی لگا۔ اب شیکسپیئر کے بارے میں ہم سب پڑھے لکھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ 36 ڈرامے جو ہیں اس نے لکھے تھے، اور دنیا کے نقاد یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کردار ایسا نہیں ہے جو اس کے ڈراموں سے باہر ہو، کہ ہر کردار اس کے ڈرامے میں ہے۔ ڈرامے بولنے شروع کیے، پھر ایک وقت آیا اس نے ڈرامے لکھنے شروع کیے، اور دنیا کے بڑے بڑے مصنف یہ کہتے ہیں کہ لگتا ایسے کہ جیسے فطرت اس کو ڈکٹیٹ کروا رہی تھی اور وہ لکھ رہا تھا۔ تعلیم ان پڑھ لیکن علم وسیع، سقراط بھی ان پڑھ تھا لیکن علم وسیع تھا۔ ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کو امی کہتے ہیں، کہ امی مگر فخر بیاں، صلی اللہ صلی اللہ، کہ فخر بیاں کا لقب ہے، امی ہے، لیکن علم کی کوئی قید نہیں ہے، وسعت۔ تو ثابت یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ فیض ہے، علم جو ہے وہ فیض ہے، عطا ہے، کسی کو بھی مل جائے، کسی کو بھی حاصل ہو جائے، کسی پر بھی قدرت مہربان ہو جائے، اور مکتب کی کرامت ہو یا فیضان نظر ہو۔ اقبال اس حوالے سے کہتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی، کہ مکتب کی کرامت تھی یا فیض نظر، کیا اسماعیل کو کس نے کہ والد کا حکم مانے، اطاعت کرے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس فیض سے شرف یاب ہو جاتے ہیں، کہ اگر ہم بات کریں دنیا میں، یا پاکستان انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، ہندوستان کی بات کر لیتے ہیں، بر صغیر کی بات کر لیتے ہیں، کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، تو ہماری نگاہ جاتی ہے اقبال پہ، کہ اقبال کو آپ سنیں، اقبال کو آپ پڑھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اقبال کے رنگ ہی الگ ہیں، اس کا ڈھنگ ہی الگ ہے، اس کا بتانے کا انداز ہی الگ ہے، کہ اقبال جس نے ویسٹ سے تعلیم حاصل کی، لٹریچر حاصل کیا، لاء کی ڈگری حاصل کی، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی آپ اقبال سے پوچھیں، سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کی شاعری ہے،
جو اس میں انداز ہے، یہ کس کا فیض ہے؟ تو کہنے لگے پیر رومی۔ ایک شعر انہوں نے کہا کہ پڑھ چکے ہیں سب علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ تو رومی نے کہا کہ میرے پاس آؤ، یہ جو درد و کرب ہے یہ میں دور کر۔ کہ ویسٹ سے پڑھا، لٹریچر پڑھا، مغربی تعلیم، لا کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود شرق و غرب تعلیم حاصل کر لی، لیکن وہ جو دل کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ملا جو ہے، وہ مجھے فیض ملا ہے رومی سے۔ رومی کے بارے میں سب جانتے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نیک ہیں کہ ابتدائی طور کے اوپر اعظمی صاحب، بلکہ آدھے سے زیادہ سفر تو یہیں پہ طے ہو جاتا ہے کہ سبھی نیک ہیں۔ کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ آپ نیک کیوں ہیں، تو کہے گا کہ میں اپنے والد صاحب کی وجہ سے، ان کے ڈر سے نیک ہوں۔ اللہ کی پہچان تو بعد میں آتی ہے۔ آدھا سفر تو یہیں پہ طے ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے والدین کے خوف سے نیک ہو جاتا ہے۔ یا اشفاق احمد کہتے تھے کہ میں تو دنیا کے ڈر سے ہی نیک تھا، دنیا کے خوف سے ہی نیک تھا۔ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے نیک ہوتے ہیں کہ کہیں میری کو غلط خبر میرے والد تک نہ پہنچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شیخ کا تصور ہے۔ ایک چہرہ آپ کی نظروں میں ہے، ایک ایسا تصور ہے، اور یہ بھی والدین کی خدمت ہے کہ تمہاری خبریں ان تک اچھی جائیں۔ یہ خدمت ہے والدین کی کہ تمہاری اچھی خبریں تمہارے والدین تک پہنچیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور ایسے بھی افراد ہیں کہ جو کسی کا چہرہ اکثر ہوتا ہے نا، امتحان میں بیٹھے ہیں، کوئی بات بھول جائے اسٹوڈنٹ، تو اکثر استاد کا چہرہ یاد آ جاتا ہے تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے اور لکھ دیتے ہیں۔ یا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو کوئی چہرہ آپ نے دیکھا تو آپ کا ذہن بیدار ہو گیا، اور کسی کا چہرہ دیکھا تو آپ کا ذہن پامال ہو گیا۔ تو اکثر چہرہ شناسی، چہرے کا علم انسان کے ذہن کو بیدار بھی کر دیتا ہے اور انسان کے ذہن کو پامال بھی کر دیتا ہے۔ اور انسان کے ذہن میں جو چلنے والا وہ چہرہ اور وہ جو تصور رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ کہ وہ چہرہ کہ دنیا میں اگر دو راستے ہیں نا، ایک راستہ اچھائی کا ہے اور ایک راستہ برائی کا ہے، اور اگر آپ برائی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے تو وہ چہرہ، وہ تصور آپ کے ذہن سے ماند ہونا شروع ہو جائے گا، جو آپ کو غلط راہوں پہ چلنے سے روکتا ہے۔ اور اگر آپ صحیح راستوں پہ چلیں گے تو یہ وہ تصور ہے، وہ چہرہ ہے جو آپ کے ذہن میں مزید پختہ ہوتا چلا جاتا۔ کہ بالکل ایسی ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر فہد بھائی سن رہے ہوں، ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ زندگی ہماری چل رہی ہے، جمیل صاحب، زندگی ہماری چل رہی ہے۔ فرض کریں کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے لمحے میں اللہ کریم آ جائے۔ اس عبادت کے لمحے میں اللہ کا محبوب سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں، یا ان کا کوئی محبوب آ جائے، یا ان کا کوئی محبوب آ جائے اور آپ کو اس پاکیزگی کی حالت میں دیکھے، تو سوچیں کیا عالم۔ اور اگر آپ اس عالم میں نہیں ہیں اور آپ کے گھر کے اندر اس جگہ کے اوپر آپ کا کوئی مقدس بزرگ آ جائے اور وہ کہے کہ میں آپ کا شیخ ہوں، میں آپ کا پیر ہوں، تو آپ کہیں گے آپ یہاں پہ کیا کرنے آ گئے؟ یہ تو جگہ ہی اس قابل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ گئے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جس شخص کے تصور میں اس کا شیخ رہے، چاہے وہ اللہ کریم ہو، وہ اللہ کا محبوب ہو، یا اللہ کے محبوب کا کوئی محبوب ہو، تو ایسا شخص
مجال ہی نہیں کہ بھٹک، یہ تصور اس کو اس جانب جانے ہی نہ دے۔ یہ تصور ایسے ہی ہے کہ ریگستان میں جیسے نخلستان کی طرح ہے، یہ ذہن کو اس کے پختہ کرتا ہے، یہ اس کے ذہن کا حصار بناتا ہے، یہ اس کے راستوں کو جگمگا دیتا ہے، یہ اس کے ذہن کو مائل کر دیتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کوئی غلط کام کروں تو یہ تصور اس حصار کو توڑنے نہیں دیتا کہ سارے وقت کو میں توڑ کے نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو، کہ اگر آپ اس تصور میں ہیں تو آپ اس چیز سے نکل نہیں سکتے۔ اور ایک اور بات کروں گا پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جن کے تصور میں ان کا شیخ ہو، جن کے تصور میں ان کی مقدس ہستی ہو، کبھی آپ ان کے گھر کا نظارہ تو کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا آنا جانا ہو تو گھروں کی دیواریں بدل جاتی ہیں، رستے بدل جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ کی تصویریں لگ جاتی ہیں، کربلا اور نجف کی تصویریں لگ جاتی ہیں، قرآن کی آیات لگ جاتی ہیں، اس گھر سے درود و سلام کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کسی انگریز کا آنا جانا ہو تو وہاں پہ کبھی اسٹیچو آف لبرٹی لگا ہوگا، کبھی برج خلیفہ لگا ہوگا، جس کا نہ کو سر ہے نہ کو پاؤں۔ تو یہ تصور آپ کے اس گھر کو بھی معطر کر دیتا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، کہ اگر آپ اللہ کو بلائیں گے، اللہ کے محبوب کو یاد کریں گے کہ وہ آپ کے گھر آئیں، تو سب سے پہلے تو آپ اس جگہ اور ماحول کو پاک کریں گے کہ وہ ان کے پیش کرنے کے قابل ہے، تو آپ اس کو پیش کریں گے۔ اسی طرح ہم سب لوگ ہر سال اس ربیع الاول کے مہینے کو بڑی عقیدت سے مناتے ہیں، بڑی محبت سے مناتے ہیں، سب آقا کی آمد جو ہے اس کا جشن مناتے ہیں کہ اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، ان کو ہمارے پہ کرم نوازی کر دی۔ ہم ہر سال 27ویں رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے، قبولیت کی رات ہے۔ ہم شب برات کا انتظار کرتے ہیں، ہم 13 رجب کا انتظار کرتے ہیں، ہم محرم کے ان مقدس ایام کا انتظار کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس ربیع الاول کے حوالے سے ہم بات کروں گا کہ دنیا کے تمام علماء، تمام افراد اس بات پہ متفق ہیں کہ آقا کی آمد جس دن ہوئی تھی کہ وہ اول مخلوق، وہ پہلا نور اللہ نے جب خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اپنے سے جدا کر کر اس دنیا میں بھیجا اور ان کی آمد ہوئی، تو اس دن بروز پیر تھا، پیر کا دن تھا۔ کیا یہ ہماری سعادت نہیں ہے کہ ہم جو ہر سال انتظار کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آئے گا، ہم سرکار کا میلاد منائیں گے؟ ہمیں تو ہر پیر مل رہی ہے میلاد کے لیے، ہمیں تو ہر ہفتہ مل رہا ہے سرکار کا میلاد کرنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے۔ تو ہم کیسے اس تصور سے نکل جائیں کہ ہمیں 1 سال انتظار کرنا ہے؟ ہم کیسے اس تصور سے نکل جائیں کہ 1 سال کی تڑپ، 1 سال کی لگن، اور پھر آئے گا آقا کا میلاد، پھر ہم جشن منائیں گے، پھر ہم مبارکبادیں دیں گے، خوشیاں منائیں گے، قریب آئیں گے، جیسے جمعے کا انتظار کرتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ زندگی کا سفر، گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ ہم انتظار کرتے ہیں انجام کا یا نتیجے کا۔ اس دن کو، پیر والے دن، اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ مغرب کے بعد ہم سفید چادر بچھائیں، اس پہ پھولوں کی پتیاں بچھائیں، اس پہ مصلی بچھائیں، ہاتھ میں تسبیح لیں، مغرب کے بعد ہم بیٹھ جائیں، 30 دفعہ، 300 دفعہ یا 3000 دفعہ وہ عبادت کریں جو سرکار کہ اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔
کہ آپ کی اس عبادت میں اللہ بھی آپ کا شریک ہو جائے اور اللہ کے فرشتے بھی شریک ہو جائیں، کہ آپ درود پاک کا ہر پیر کو مغرب کے بعد فجر تک آپ اتنا ذکر، اتنا میلاد منائیں، اتنی آپ سرکار کی آمد کی خوشی منائیں اس دن، کہ آپ کو ہر لمحہ لگے کہ وہ میرا شیخ، وہ مقدس ہستی میرے ساتھ ساتھ ہے، ہمہ وقت میرے ساتھ چل رہا، کہ اپنے گھروں کے اندر اس عبادت، اس میلاد کو منعقد کرنے کا آپ ایک دفعہ تصورنی کوشش کریں، کر کے دیکھیں، آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، کوئی نہیں ہے، تنہائی بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں چند لمحوں کے لیے، اور اس دن اتنا درود پڑھیں، اور اس کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں اس ہستی کو ہدیہ کریں جس سے اللہ کا محبوب بھی بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہستی ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، جن کی ایک آواز، جن کا آنا ان کو اپنی نشست سے کھڑا کر دیتا۔ کیا دیکھتے تھے اپنی بیٹی، اب کیا چمک تھی ان کی آنکھ میں جب بیٹی کو دیکھتے تھے، کیا عقیدت تھی ان کی، جو تمام خواتین کی سردار، ہم تمام جنت والوں کی سردار، سب سے افضل خاتون، ان کو اس کا ثواب ہدیہ کریں، ان کے وسیلے سے ایک دفعہ دعا تو مانگ کے دیکھیں، کون سا کام رکا ہوا ہے جو نہیں ہوگا، کون سی عبادت ہے جو آپ کی نہیں ہوگی، کون سی فضیلت نہیں ہے جو اس کے بعد آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اگر یہ عادت آپ میں آ جائے اور آپ کو دیکھ کر آپ کے بچوں میں آ جائے، تو آپ کے بچے جب تک یہ میلاد مناتے رہیں گے ہر ہفتے، سوچیں کیا ثواب آپ کو ملتا، کہاں کہاں تک آپ کی نسلوں تک یہ ثواب جاتا رہے۔